अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सांप की तलाश। इस संबंध में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अक्सरियत के कमेंट्स आते हैं कि शिकार की कहानी हो और शिकार में भी आदमखोर की कहानी हो। अब आदमखोरों की कहानियाँ महदूद हैं, इतनी ज़्यादा नहीं हैं, और ये कोई मन घड़त कोई फ़र्सी किस्से तो है नहीं, या मेरे पास कोई ऐसा मुसन्निफ़ तो बैठा नहीं हुआ कि जिससे मैं फरमाइश कर कर के लिखवाती रहूं और आपको सुनाती रहूं। महदूद सा डेटा है। जितनी इस वक्त शिकारियात की कहानियाँ दस्तयाब हैं, उनमें से तकरीबन आधी आदमखोरों की और आधी बाकी जानवरों पर हैं। तो मेरी मजबूरी है, मुझे फिर ये सब सुनानी है। इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं अख्तर अली ढलूं। ये माह जून की एक इंतहाई गर्म रात थी। तमाम सड़क सुनसान पड़ी थी। मैं और मेरा दोस्त जिम टॉमी अपनी स्याह रंग की कार में इस वक्त हम कैलिफोर्निया के सहराए फौजियों के करीबन वस्त में से गुज़र रहे थे। दोनों की भरपूर जवानी का आगाज़ था। खून में गर्मी थी और दिल में कुछ करने का सौदा, और इस पर तुरा ये कि तबीयत भी दोनों ने ख़तर पसंद और मुहिमजू पाई थी। अरसे से हमने अपना मामूल बना रखा था कि तातीलात के दिनों में दोनों दूर दराज के जंगलों और सहराओं की तरफ अनोखे नित नए तजर्बात करने और अपने ज़ौक़े मुहिमजोई की तस्कीन की खातिर निकल खड़े होते। इस किस्म की सहरा नवर्दी और दश्त पैमाई के अखराजात से ओहदा बरा होने की सूरत हमने ये निकाल रखी थी कि हम मुख्तलिफ़ नू हशरातुल अर्स इकट्ठे कर लेते और उन्हें मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारों के हाथ मुँह मांगे दामों बेच डालते। इस साल तातीलात शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी थे कि हमारी मुलाकात एक अधेड़ उम्र के माहिर मादनियात से हुई। उसने बातों बातों में हमें अपनी मौजूदा मंजिल के मुतल्लिक बताते हुए कहा कि ये शैतानी इलाका भूतों का मस्कन है और मुख्तलिफ़ किस्म के सरीहुल असर जहरीले सांपों से पटा पड़ा है। पिछले कई दिनों से शहर का एक मशहूर व मारूफ इदारा हमें सांप सप्लाई करने के लिए कह रहा था। अब जो बड़े मियाँ से उनका ज़िक्र सुना तो हमारा जज्बा शौक़ कुछ और तेज़ हो गया। इस सौदे से काफ़ी मुनाफे की उम्मीद थी। चनाचे चंद दिन के अंदर अंदर इस इलाके के मोहल्ले वकू, इससे मुतल्लिका दीगर ज़रूरी किस्म की मालूमात और तफसीलात हासिल करने के बाद अब हम इसी तरफ जा रहे थे। चलते वक्त कार में 4 दिन की खुराक रख ली थी, जिसमें से अब 2 दिन की खुराक बाकी रह गई थी। पानी अलबत्ता बिल्कुल ख़त्म था, या शायद छागल की तह में 1-2 कप गदले पानी के बचे हों। इस माहिर मादनियात ने बताया था कि पक्की शाहराह से बाईं तरफ पुख्ता ईंटों की एक तंग सी सड़क निकलेगी जो हमें सीधी इस उजाड़ और वीरान चरागाह की तरफ ले जाएगी जो हमारी असल मंजिल के आगाज़ में वाक़े है। पिछले 2 दिन मुसलसल कार में सफ़र करते रहने से अब कानों में मुसलसल घूं घूं की आवाज़ गूंज रही थी। गर्मी और थकान अलग निढाल किए दे रही थी। आंखें बार बार नींद की शिद्दत से बंद हो जाती। खुदा खुदा करके मतलूबा सड़क दिखाई दी जहाँ से हमको मुड़ना था। सड़क की हालत बड़ी ख़राब और नागुफ्ता थी। कार ने उस पर उतरते ही हिचकोले खाना और बुरी तरह डोलना शुरू कर दिया। चुनाचे मजबूरन मुझे उसकी रफ्तार में बेजार कुन हद तक कमी करनी पड़ी, और फिर शायद मुझे ऊँघ आ गई और मेरा हाथ बहक गया, क्योंकि अगले ही लम्हे कार एक ज़ोरदार धचके के साथ खड़ी हो गई। आंखें खुली तो देखा सामने कई गज तक सड़क रेत से अटी पड़ी है। कार को कई गज तक पीछे की तरफ ले जाकर पूरी स्पीड देकर चला दिया।
کار ریت کی اس رکاوٹ کو پار کر گئی، لیکن ابھی ہم دونوں اچھی طرح اپنی اپنی نشستوں پر جم کر بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ ہمارے اوسان ایک بار پھر خطا ہو گئے۔ سامنے سڑک کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا، دور دور تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی تھی۔ چند فٹ تک تو کار کسی نہ کسی طرح گھسٹتی چلی گئی، لیکن پھر اس کے ٹائر بڑی تیزی سے ریت میں دھنسنے شروع ہو گئے۔ اس نئی افتاد نے ہمارے حواس بالکل ہی معطل کر کے رکھ دیے۔ ہم نیم غنودگی کے عالم میں کہیں غلط مڑ گئے تھے۔ کار سے سڑک کا فاصلہ ماپا تو وہ 200 فٹ نکلا۔ ریت کے اس خطے کو عبور کر کے ہم واپس سڑک تک پہنچ سکتے تھے۔ جم کا ارادہ تھا کہ فی الحال آرام کیا جائے، صبح تازہ دم ہو کر سوچا جائے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ریت میں پھنسے ہوئے ٹائروں کو نکالنا کون سا مشکل کام ہے جس کے لیے بیکار صبح تک انتظار کی زحمت گوارا کی جائے۔ چند منٹ کی تو بات ہے، مگر جب کام شروع ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں غلطی پر تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کے باوجود گھنٹے بھر کی ارک ریزی کے بعد کار کو 1 انچ بھی پیچھے کی جانب نہ سرکا سکے، بلکہ اس کوشش میں اس کے پچھلے پہیے ریت میں اور گہرے دھنس گئے۔ چاندنی رات میں ہم کسی سخت اور ٹھوس چیز کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے کہ اسے کار کے پہیوں کے نیچے جما کر انہیں ریت میں دھنسنے سے روکا جا سکے کہ اچانک جم کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا، اور اگر میں جھپٹ کر اسے سہارا نہ دیتا تو وہ یقیناً منہ کے بل زمین پر گر جاتا۔ جھک کر وہاں سے کچھ ریت ہٹائی تو ریت کی ایک پرانی پٹڑی کے بچے کھچے آثار نظر آئے۔ ہم نے بڑی سرگرمی سے وہاں کسی لوہے کے ٹکڑے کی تلاش میں ریت ہٹانی شروع کی، لیکن ہمیں وہاں سے لوہے کا کوئی ٹکڑا دستیاب نہ ہو سکا۔ البتہ لکڑی کے 9 عدد چوڑے تختے ضرور مل گئے جو ریل کی پٹڑی کے درمیان چوڑے رخ پر لگے ہوتے۔ ہم نے ایک تختہ کار کے پچھلے پہیوں کے ساتھ بچھا دیا اور اس پر جیک کو ٹکا کر کار کو اوپر کی طرف اٹھانا شروع کر دیا۔ پہیے اوپر اٹھ گئے تو جم نے ایک دوسرا تختہ اٹھا کر ان کے نیچے بچھا دیا۔ یہی عمل اگلے پہیوں کے ساتھ دہرایا گیا اور اس طرح ہم نے کار کے نیچے اور پیچھے تک ریت کو تختوں سے ڈھانپ دیا۔ تب میں نے کمال احتیاط سے کار پیچھے کی سمت آہستہ آہستہ چلانی شروع کر دی۔ 1 فٹ، 2 فٹ، 4 فٹ، 8، 10، پھر اچانک اس کا ایک پہیہ چوبی تختے سے پھسل کر نیچے ریت میں دھنس گیا اور کار رک گئی۔ جیک کی مدد سے اسے پھر تختے پر چڑھا دیا گیا، اگلے تختوں کو اٹھا کر پیچھے کی طرف بچھا دیا گیا اور کار چند فٹ مزید پیچھے کھسک گئی۔ الغرض تمام رات ہم اس صبر آزما عمل کو دہراتے رہے اور کار سڑک کی جانب کھسکتی رہی۔ چنانچہ صبح جب سورج طلوع ہوا تو ہم تقریباً 50 فٹ کا فاصلہ طے کر سکے تھے، یعنی ابھی اسی طور 150 فٹ کا مزید فاصلہ طے کرنا باقی تھا۔ تھکاوٹ اور مسلسل بے خوابی نے ہمیں نیم جان کر کے رکھ دیا تھا۔ پسینے کی وجہ سے کپڑے بری طرح جسم کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے۔ نیند کی شدت سے آنکھیں سرخ اور پیپڑے اتنے بھاری ہو گئے تھے کہ آنکھیں کھلی رکھنا دوبر ہو رہا تھا۔ بار بار آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو جاتی، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ سورج کی روشنی میں جب دور دور تک ریت ہی ریت پھیلی ہوئی نظر آتی تو ہم سہم کر رہ جاتے۔ ماحول کی دہشت نے از سر نو ہمیں تازہ دم کر دیا۔ تا حد نگاہ کوئی آبادی یا جاندار اور سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دیر تک دہشت سے ایک دوسرے کی ویران آنکھوں میں جھانکتے رہے۔ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لکو دک ریگستان میں جا بجا زرد رنگ کی خاردار جھاڑیاں بکثرت اگی ہوئی تھیں۔
बंजर पथरीले भूरे रंग की घाटियाँ और उनकी गहराइयाँ देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे मौत अपने मुहीब जबड़े खोले हमें निगलने के लिए मुंतज़िर बैठी है। ऐन सामने ही कुछ फासले पर सोडे की एक झील वाक़ थी जो अब खुश्क थी। उसकी सतह पर सूरज की तेज़ और नोकीली शुआएं मुनक्स होकर जब हमारे चेहरों पर पड़तीं तो ऐसा मालूम होता जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी हमारे मुंह पर फेंक दिया हो। माहौल की हैबतनाकी से घबरा कर हमने एक बार फिर जल्दी जल्दी कार के नीचे चौबी तख्ते बिछा कर उसे पीछे की सिमत खिसकाने का अमल शुरू कर दिया, मगर आधे घंटे के कलील अरसे में धूप इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गई और हमें यूं महसूस होने लगा जैसे हम दहकते हुए अंगारों के फर्श पर चल फिर रहे हों। लाचार व मजबूर आखिरकार शाम के इंतज़ार में एक बड़ी चट्टान के साए में जा बैठे और एक छज्जे की सूरत में बाहर की तरफ झुकी हुई चट्टान हमारा साहिबां बन गई। मगर शोमय किस्मत के गरम साया भी कुछ देर घटना शुरू हो गया। दम बदम आगे बढ़ती हुई धूप से बचाव की खातिर ज़रा सा भी अगर पीछे की तरफ खिसकते तो कमर तवे की तरह तपती हुई चट्टान से छू जाती और दर्दो तकलीफ़ और बेबसी के मारे हमारी चीखें निकल जाती। अगर यूं ही बैठे रहते तो धूप की हिद्दत जिस्म जलाए डालती। खुदा खुदा करके शाम को कहीं सूरज गुरूब हुआ तो हमारी जान में जान आई। बाद में हमें पता चला कि जून में उस सहराई मकाम का दर्जा हरारत 121 दर्जे होता है। सूरज गुरूब होने के बाद तमाम माहौल पर एक तस्कीन बख्श किस्म की खुनकी छा गई। दूर कहीं किसी झींगर ने अपना सहराई नगमा छेड़ दिया। इससे माहौल न सिर्फ खासा खुशगवार हो गया बल्कि बड़ी हद तक हमारे एहसाब पर छाई हुई दहशत, थकावट और बेचैनी और बेख्वाबी का असर भी ज़ाइल हो गया। पिछले 24 घंटों से हमने कुछ नहीं खाया था, महज पानी पीते रहे थे। आज रात हमने खूब जी भर कर खाना खाया, अनानास के 2-2 गिलास चढ़ाए और यूं एक बार फिर ताज़ा दम होकर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की तदबीरें सोचने में मसरूफ़ हो गए। जिम बज़िद था कि कार को यहीं रेत में फंसा रहने दिया जाए और ख़ुद पैदल चलकर इस जहन्नमी सहरा को अबूर करके अपनी जानें बचाई जाएं। मगर हालत ये थी कि नकाहत और कमज़ोरी के मारे उससे खुद भी 2 कदम तक सीधा नहीं चला जा रहा था। चे जायका इतना तवील और दुश्वार गुजार सहरा अबूर कर सके। इसलिए यही तय हुआ कि कार को जैक और लकड़ी के तख्तों की मदद से ही सड़क की तरफ वापस धकेलने की कोशिश की जाए। जिम बिल्कुल हौसला हार चुका था। उसका ख्याल था कि यहाँ से हमारा ज़िंदा बच निकलना मुश्किल है, हमारी ज़िंदगी के दिन पूरे हो चुके। लेकिन उसके बरक्स मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि हम ज़रूर यहाँ से ज़िंदा वापस जाने में कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ हौसले और हिम्मत की ज़रूरत है। चनाचे यही वजह थी कि जिम की लाताल्लुकी और बार बार बेहोश हो जाने के बावजूद मैंने तने तन्हा अपना काम जारी रखा। दूसरी रात के वाक़यात मेरे जहन में वाज़े नहीं हैं, अलबत्ता कुछ धुंधले धुंधले से नकूश ज़रूर महफूज हैं। बज़ाहिर इसकी 2 वजूहात ही हो सकती हैं। अव्वल ये कि उस रात कोई नया, अनोखा या काबिल ज़िक्र वाक़या पेश नहीं आया कि जहन में महफूज रह सकता। दूसरे, उस वक्त तक नकाहत और मुसलसल बेआरामी और बेख्वाबी ने हमारे एहसाब पर इस कदर काबू पा लिया था कि हम कुछ सोचने या समझने से यकसर आरी हो चुके थे। उस रात कमज़ोरी के बायस हर चीज़ हमें धुंधली और गैर वाज़ेह दिखाई दे रही थी, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैंने किसी न किसी तरह 1-1, 2-2 फुट के हिसाब से कार को पीछे की जानिब खिसकाने का अमल जारी रखा। इस दौरान ज़ौफ़ और थकावट के मारे मैं कई मरतबा काम करते करते बेहोश भी हुआ और कई बार जब निढाल होकर गिरा तो कितना ही अरसा
دنیا و مافیا سے بے خبر چت پڑا ہامتا رہا۔ اسی طرح آدھی رات کے قریب ایک بار جب دم لینے لیٹا تو ارادہ نہ ہونے کے باوجود میری آنکھ لگ گئی اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کافی فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کی کرنیں سارے بدن میں سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے ذرا تیزی سے اٹھ کر جو کھڑا ہونا چاہا تو نکاہت کے مارے چکرا کر ایک بار پھر زمین پر گر پڑا اور کتنی ہی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش آیا تو دوپہر ہو چکی تھی اور گرمی تھی کہ خدا کی پناہ۔ کسی نہ کسی طرح اٹھا، جم کو گھسیٹ کر قریب کی خاردار جھاڑیوں کے سائے میں ڈالا اور اس کی ڈھارس بندھائی۔ خود گرتے پڑتے ارد گرد سے خشک جھاڑیاں اور پتھر اکٹھے کر کے ریت پر SOS کے الفاظ بنائے۔ کیا جب کسی ہوائی جہاز کا اوپر سے گزر ہو اور ہمیں کچھ مدد مل جائے۔ کل کی نسبت آج ریگستان پر چھائے ہوئے سناٹے کی چادر کچھ زیادہ دبیز تھی۔ گہرا سکوت، وحشتناک خاموشی، ہولناک سناٹا۔ رہ رہ کر طبیعت میں ہول اٹھنے لگتا۔ جم میرے قریب پڑا نیم غنودگی کے عالم میں بار بار بڑبڑا رہا تھا، میری انگوروں کی شراب کہاں ہے؟ مجھے دیتے کیوں نہیں؟ میں اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں۔ اچانک ایک بار جب میری بھٹکتی ہوئی ویران نظریں کار کی سمت اٹھیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسری کار بھی کھڑی ہے۔ پھر مجھے کچھ یوں محسوس ہوا جیسے گاڑیوں کا ایک ریلا آ گیا ہو جو شاہراہ پر تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں۔ آنکھوں کو گھبرا کر ملا تو سب اپنے تصور کی کرشمہ سازی نکلی۔ ہماری کار تو اکیلی ریت میں دھسی کھڑی تھی۔ چھاگل میں پانی کے بچے کھچے چند گھونٹ بھی رات کو ختم ہو چکے تھے۔ صبح سے پیاس ستا رہی تھی لیکن مجبوری کے عالم میں ضبط کیے بیٹھا تھا۔ پیاس کی شدت نے میری کھوپڑی کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ سپہر کے قریب میری قوت برداشت جواب دے گئی، منہ میں لعاب بھی جیسے سوکھ گیا، خشکی کے مارے حلق میں کانٹے سے اگ گئے۔ بہرحال میں ہمت کر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا دھوپ میں ایک طرف چل پڑا۔ خاردار جھاڑیوں کو دیکھ کر اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر انہیں کھود ڈالوں تو بہت ممکن ہے کہ نیچے زمین سے پانی کے چند ایک قطرے نکل آئیں، وگرنہ زبان تر کرنے کے لیے مٹی اور رطوبت تو ضروری ہوگی۔ میں نے دیوانہ وار جھاڑیوں کو اکھیڑ کر ان کے نیچے کی زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہاں سے پانی تو نہ ملا مگر یک بارگی مجھے ایسا ضرور محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کسی ٹھنڈی سطح کو چھو رہے۔ اس پر مجھے خیال آیا کیوں نہ اسی طرح ایک چھوٹی سی غار ہی کھود ڈالوں، اس سے کسی نہ کسی حد تک تو دھوپ کی تمازت سے بچ جاؤں گا۔ معلوم نہیں مجھے یہ غار کھودنے میں کتنی دیر لگی۔ بہرحال جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو بری طرح پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے قمیض اور بنیان اتار دی اور رینگ کر اپنے نو تعمیر غار میں داخل ہو گیا۔ اس میں سمٹ سمٹا کر بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ لیٹ گیا۔ اس کی نمی اور ٹھنڈک بڑی سکون بخش ثابت ہوئی اور میں عارضی طور پر پیاس کی شدت بھول کر بڑے اطمینان سے سو گیا۔ جب جاگا تو سورج پہاڑیوں کے پیچھے مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ جم جسے نہ جانے کب ہوش آیا تھا بری طرح ڈولتا اور جھومتا ہوا میری سمت آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالکل ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے اور وہ دونوں اس طرح بے تعلقی کے انداز میں جھول رہے تھے جیسے جم کے باقی جسم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ابھی وہ بمشکل آدھا راستہ ہی طے کر پایا ہوگا کہ اچانک جھولتا ہوا گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں لپک کر قریب پہنچا، اسے ہلایا مگر وہ جواب میں محض گرا کر رہ گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبراہٹ کے عالم میں بڑی تیزی سے کار کی سمت بھاگا
اور کار میں پڑا ہوا تمام سامان پاگلوں کی طرح الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ اچانک میری نظر آفٹر شیو لوشن کی شیشی پر پڑی۔ میں نے بے صبری سے اس کا ڈھکن اتار کر اسے منہ سے لگا لیا۔ کڑواہٹ، تیزی اور تلخی سے گھبرا کر میں نے اگلے ہی لمحے اسے منہ سے ہٹا لیا، مگر پھر صبر نہ کر سکا اور چند گھونٹ دوبارہ بھر لیے۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنے چہرے، منہ اور ہاتھوں اور جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے کچھ عجیب سی ٹھنڈک اور فرت کا احساس ہوا اور مجھے اپنی جان ہلکی پھلکی محسوس ہونے لگی۔ باقی ماندہ شیشی میں نے جم کے چہرے، جسم، منہ اور ہاتھوں پر مل دی۔ نتیجہ توقع سے بڑھ کر اچھا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بے جان جسم میں خفیف سی حرکت ہوئی، چہرے پر چھائی ہوئی زردی میں قدرے کمی ہوئی اور وہ سرگوشی کے انداز میں بڑبڑایا، پانی، پانی چاہیے۔ پانی کہاں سے آئے گا؟ میں سوچ میں ڈوب گیا، اور اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے عالم میں میری نظر ریت میں پھنسی اپنی کار پر پڑی تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی مانند کوند گیا۔ میرے اندر سے کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ریڈیئیٹر کا پانی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ میں حیران تھا کہ 2 دن تک ہم اس حقیقت کو کیوں کر نظر انداز کیے رہے۔ لپک کر کار سے ایک بڑی سی پلیٹ نکالی اور رینگ کر انجن کے نیچے گھس گیا۔ ریڈیئیٹر کی نالی کے پیچ ڈھیلے کیے تو زنگ آلود بھورے رنگ کا بدبودار پانی ایک تیز پھوار کی صورت میں نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ منظر مجھے بڑا ہی دل فریب اور خوش کن معلوم ہوا۔ میں نے کار کے نیچے لیٹے ہی لیٹے اس رنگ دار، غیر شفاف، گریس آلود پانی کے بے شمار بڑے بڑے گھونٹ بھر لیے۔ اس سے مجھے بڑی تقویت حاصل ہوئی، گویا مردہ بدن میں از سر نو جان پڑ گئی۔ خود تازہ دم ہو کر میں نے چھاگل کو پانی سے بھر لیا اور اسے لے جا کر جم کے ادھکھلے منہ میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ پانی حلق میں پڑتی وہ کسمسایا۔ میں ایک بار پھر کار کی طرف بھاگا اور 2-3 توس اٹھا لایا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر میں نے جم اور اپنے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ جم پر ان کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور پوری طرح بیدار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ دوسری طرف مجھے بھی اپنے ذہن پر سے دھند کچھ چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے تھے کہ اگر ہم یہاں سے زندہ بچ نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نئی ترکیب سوچنی ہوگی۔ ہم دونوں کی حالت ایسی تھی کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ ہم ایک بار پھر کار کو چوبی تختوں پر سے ہی چلاتے ہوئے کسی نہ کسی طرح سڑک پر واپس لائیں۔ اب فاصلہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں رہا تھا۔ کیا عجب کہ نصیب یاوری کر جائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ چنانچہ یہ سب کچھ سوچ کر میں نے ایک نئے عزم کے ساتھ کار کے نیچے تختے بچھانے شروع کر دیے۔ بار بار دل میں ناکامی کے خدشے سر اٹھاتے، مگر میں کوشش کر کے انہیں سختی سے ذہن سے نکال پھینکتا۔ جم نے میرا ہاتھ بٹانے کی خاطر ایک بار جو جیک اٹھانا چاہا تو کمزوری کے سبب تیورا کر گر پڑا اور باقی ماندہ تمام رات وہیں چاروں شانے چت پڑا رہا۔ اس کی حالت بڑی بے رحم تھی۔ گرمی سے جھلسا ہوا چہرہ، بے تحاشا بڑھی ہوئی داڑھی اور ریت سے اٹے ہوئے کپڑے اور الجھے ہوئے بال، ان سب چیزوں نے مل کر اس کی شکل کو از حد ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ میں تنہا اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے اس کام میں 4-5 گھنٹے لگ گئے، جو عام حالات میں 20 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں تھا۔ 4-5 گھنٹے تک مسلسل تختے بچھانے کے کام سے جب میں فارغ ہوا تو میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ ایک بار جب ذرا کمر سیدھی کرنے کے خیال سے لیٹا تو جانے کب نیند کی وادی میں پہنچ گیا۔ اگلی صبح بیدار ہو کر میں نے جلدی جلدی باقی ماندہ گریس آلودہ پانی کے چند گھونٹ خود پیے اور چند جم کو پلا دیے، جس سے ہم دونوں کی تھوڑی بہت ڈھارس بن گئی۔ کام سب تیار تھا۔
جم کو سہارا دے کر کار میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اللہ کا نام لے کر انجن سٹارٹ کر دیا اور کچھ دیر تک اسے یوں ہی سٹارٹ رہنے دیا کہ انجن اچھی طرح گرم ہو جائے۔ جم دیکھتے ہی دیکھتے کمزوری سے ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب کار کا انجن اچھی طرح گرم ہو گیا تو میں نے اسے بڑی پھرتی سے ریورس گیئر میں ڈالا اور پوری قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کار کو ایک زوردار دھچکا لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اچھل کر کئی فٹ پیچھے کی جانب کھسک گئی۔ لکڑی کے تختے ایک ایک کر کے کار کے بوجھ سے چرچرانے لگے۔ ایک دو بار اگلا پہیہ تختے سے نیچے بھی پھسلا، لیکن معلوم ہوتا تھا قدرت آج ہماری مدد پر پوری طرح آمادہ ہے، کیونکہ اگلے ہی لمحے یہ پھر تختے پر آ گئے اور یوں کار بتدریج ہمارے دل کی دھڑکنوں کی تال پر پیچھے کی جانب ہٹتے ہٹتے سڑک کے بالکل قریب آ پہنچی۔ چند لمحوں بعد ہم اس جہنمی صحرا سے نکل کر پختہ سڑک پر واپس جا رہے تھے۔ جم نے ذرا کی ذرا آنکھیں جھپکیں اور جب میں نے اسے بتایا کہ ہم بخیریت نکل آئے ہیں تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے تھکے ہوئے زرد چہرے پر پھیل گئی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1966۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔